جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. موسم آپ دیکھ سکتے ہیں، موسم بڑی تیزی سے چینج ہو رہا ہے. اب تقریباً آپ اگر دوپہر کو دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو آپ زیادہ دیر دھوپ میں بیٹھ نہیں سکتے، آپ کو گرمی لگنا سٹارٹ ہو جائے گی. اور واقعی ہے بھی ایسا ہی ہے. اس ٹائم تھوڑی فیل ہونا شروع ہوتی ہے، رات کے ٹائم تھوڑی ہوتی ہے یا صبح کے ٹائم، ورنہ دوپہر کو تو آپ کو گرمی لگنا سٹارٹ ہو رہی ہے. موسم بڑا تیزی سے ابھی چینج ہو رہا ہے. تقریباً ابھی فروری بھی آف گزر گیا ہے، تو آگے مارچ میں تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر گرمی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور اسی طرح فروری بھی بڑی تیزی سے ساتھ گزر رہا ہے. فروری بھی آف گزر گیا ہے، تو آگے رمضان مبارک آ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی خوشیاں، برکتیں، رحمتیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائیں. کیونکہ پچھلے جو سال تھے ہمارے ساتھ رمضان میں، وہ اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. لیکن ابھی بھی مہینہ ہے، تو ایک سیکنڈ کا کسی کو پتہ نہیں کہ کیا سے کیا ہو جائے. تو اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم اس سال کی رمضان بھی اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں. اور واقعی جو رمضان کی برکتیں، رحمتیں ہوتی ہیں، بندہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے. اب کھانے پینے کی چیزوں پہ آتے ہیں، باقی تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنی رحمتیں برساتا ہے. وہ چیزیں جو ہم پورا سال کبھی کھا نہیں سکتے یا نہیں کھا سکتے، یا کسی وجہ سے نہیں کھا سکتے یا کھاتے نہیں ہیں، تو وہ رمضان مبارک میں ہمارے دسترخوان میں موجود ہوتی ہے، اور پورا مہینہ ہم دبا کے کھاتے ہیں. یہ بھی اللہ کا شکر ہے. شکر الحمدللہ، اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن کچھ چیزیں یہاں پہ تھوڑی گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے. بندے کو اس چیز کا افسوس بھی بڑا ہوتا ہے کہ باہر کے ممالک میں اگر دیکھا جائے، کیونکہ میرا ایک دوست ہے، کولیگ ہی ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کے کچھ ریلیٹیوز ہیں جو امریکہ کے نیشنل ہے، وہاں کے ان کی نیشنلٹی ہے. تو وہ بتا رہا تھا کہ وہاں پہ یہ سین ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں جتنے بھی وہاں کے بڑے بڑے اسٹور ہیں، ان کی میں ایک الگ سیٹ اپ لگا دیا جاتا ہے، جس میں ضروریات زندگی کی ہر چیز موجود ہوتی ہے، کھانے پینے کی جو بھی ہے. اور اس میں مسلمانوں کے لیے الگ لگا دی جاتی ہے. رمضان میں پورا مہینہ وہاں سے مسلمان چیزیں لیتے ہیں، اور وہ بھی بالکل 50% ڈسکاؤنٹ پہ، یعنی ہاف ریٹ پہ وہاں سے چیزیں لیتی ہے، اور پورا مہینہ ایسے ہی چلتا ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جب یہ کرسچن وغیرہ ان کے جب روزے آتے ہیں تو وہ بھی سیم چیز ان کے لیے بھی ویسی لگا دی جاتی ہے 50% ڈسکاؤنٹ پہ. ان کو مثلاً اگر وہاں پہ مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، وہاں پہ 200 روپے آلو کلو ہیں، تو رمضان میں ان کو 100 روپے کلو ملیں گے 50% ڈسکاؤنٹ پہ. لیکن اس کے برعکس اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو یہاں پہ تھوڑا افسوس بھی بنتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے کہ جو چیز عام دنوں میں آپ کو 100 روپے کی ملے گی، رمضان مبارک میں آپ کو وہ چیز 300 میں ملے گی. اور یہ چیز مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کو پتہ ہے سیم یہ چیز ہوتی ہے. اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس چیز کو میں دیکھتا آ رہا ہوں، اور آپ بھی اس چیز سے واقف ہی ہیں. اگر پھر بھی کوئی شک و شبہات ہیں تو اب جو چیزیں آپ لیتے ہیں، آپ ضروریات زندگی کی جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہم لیتے ہیں، آپ نے ابھی ان کو نوٹ کرنا ہے. جو چیزیں لیں ان کا ریٹ نوٹ کرنا ہے، اور رمضان جب آئے گا تب بھی آپ نے ان کا ریٹ نوٹ کرنا ہے، تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. یہاں پہ بھی ہمیں تھوڑی غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ جنت اور اللہ کی رضا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو اتنا مشکل کام نہیں ہے اور ایزی لے لیتے ہیں. باقی ایسی کوئی بات نہیں. اللہ کی رضا اور جنت، اس کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہے، کئی خواہشات کو آپ کو دبانا پڑتا ہے، اور باقی بغیر اس کے تقویٰ کے یہ چیزیں تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور رحیم، معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر اس دو چیزیں یہاں پہ بھی آتی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ جو جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ وغیرہ یہ چیزیں، اگر اس میں بندے سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، ذکر و اذکار میں جو ہم سے بھی ہوتی ہے، ہم بھی گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے. تو اگر آپ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتا. اور واقعی
اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بڑا غفور رحیم رحمان کریم ذات ہے. وہ اپنے بندوں سے بے تحاشا پیار کرتا ہے جس کا ہم کبھی حساب نہیں لگا سکتے. لیکن دوسری چیز ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق. اس معاملے میں انسان جب بھی مار کھاتا ہے اس چیز میں کھاتا ہے، وہ بس جیسے کہ دنیاوی معاملات میں. تو ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. دونوں چیزوں کو اگر ہم ساتھ لے کے چلیں گے تو ہمیں اس دنیا بھی ہمارا فائدہ، اگلی دنیا میں ہمارا فائدہ. اور حقوق العباد اس میں اگر ہم کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں یا ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو اس میں پھر اگر مثال کے طور میں مثال دے رہا ہوں، اگر میں نے کسی کا حق کھاتا ہوں، میں نے کسی کا حق کھایا ہے تو میں قیامت تک بھی بولا تھا مجھے زندگی دے، میں اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا، اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے. آپ جس سے مرضی پوچھ لیں اس میں، کیونکہ جو چیزیں مجھے پتہ ہے وہ بھی آگے بتانی بھی چاہیے. اس اگر کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے تو اس میں ثواب میں بھی برابر کا شریک ہوں گا انشاءاللہ. تو اگر میں نے کسی کا حق کھایا ہے، اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں، تو میرے بھائی کسی صورت بھی وہ معاف نہیں ہوگا جب تک وہ بندہ جس کا میں نے حق کھایا ہے، یا تو میں اس سے اپنا حق معاف کرواؤں. اگر میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا تو اس سے میں اپنا حق معاف کرواؤں گا. اگر میرے پاس اسباب ہے، میں اس کا حق دے سکتا ہوں تو میں اس کا حق دوں گا، پھر میری جان چھوٹنی ہے. ورنہ میرے بھائی بڑا یہ سیریس معاملہ ہے. یہ چیز میں ویسے میں اگر جانا چاہوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو ان دونوں چیزوں کا خیال ہم نے رکھنا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ میں یہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر و اذکار جو چیزیں حقوق اللہ میں آتی ہیں. اور حقوق العباد میں دنیاوی معاملات کو بھی ہم نے بالکل A1 چکا چک رکھنا ہے، تب بھی مزہ سواد دنیا بھی ہماری اچھی ہوگی اور آخرت بھی ہماری اچھی ہوگی. تو دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پوری سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی اچھی فرمائے. تو اتنا یہ کچھ میں زیادہ ہی وہ ہو گیا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ چیزیں بتانی بھی چاہیے. اگر مجھے پتہ ہے تو میرا حق ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں. اگر جو چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ آپ دوسروں کو بتائیں. اگر کسی کا بھی اس پہ کوئی عمل کر لیتا ہے تو اس میں ہمیں برابر کا ثواب ملے گا. تو اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعا میں ضرور یاد رکھیے.